اللہ نے اپنے آپ کو آشکار کرانے کے لیے اپنے خیال کو اس دنیا کی صورت میں شاہکار بنا کر کائنات کے کینوس پر اتار دیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی کیا چیز الگ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بالکل اپنے ماں باپ کی کاپی ہوتا ہے، وہی ہاتھ وہی پاؤں، ان سب کے باوجود انسان منفرد ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر ایک انفرادیت کا مالک ہوتا ہے۔ انسان اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر انسان منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پریشان کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی طرح خود کو بنانا چاہتا ہے یا کسی کو اپنے مطابق بدلنا چاہتا ہے۔ خود اپنی روح کی بجائے کسی اور روح کا پجاری یا کسی روح کو اپنا پجاری بنانا چاہتا ہے، اس کی کوشش میں ہوتا ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر انسان تو عالم امر سے عالم خلق تک اللہ کے حکم سے لے کر جب اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا سوچا اس وقت سے لے کر دنیا کو خلق کرنے سے پہلے کن فیکن سے پہلے سے انسان اللہ کے حسن خیال میں موجود تھا۔ جس طرح مصور کی بنائی ہوئی تصویر پہلے سے خیال میں کہیں موجود ہوتی ہے، اس مصور کے خیال میں کہیں موجود ہوتی ہے، مصور کے حسن خیال میں ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے خیال کو ایک جگہ کینوس پر ڈالتا ہے، اپنے خیال کو کسی ایک جگہ ٹھہرا لیتا ہے، تو ایسا شاہکار ہو جاتا ہے، ایک شاہکار کی صورت میں وہ اپنے خیال کو سامنے لے آتا ہے۔ اسی طرح جب سے اللہ نے کبھی اس دنیا کو بنانے کا سوچا ہوگا، انسان اللہ کے حسن خیال میں جب سے موجود تھا۔ اللہ نے اپنے آپ کو آشکار کرانے کے لیے اپنے خیال کو اس دنیا کی صورت میں شاہکار بنا کر کائنات کے کینوس پر اتار دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا۔ جو لوگ اس کام میں لگ گئے، اپنے آپ پر اس دنیا پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، ان کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی۔ یہ بھی اس کی توفیق ہی سے ہوا، لیکن ابلیس تو بہرحال کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں موجود ہی۔ جو اپنے نفس سے لڑا اور کامیاب ہوا، وہی عطا کا حقدار ہوا۔ عطا تو پہلے سے ہی تھی، بس اس کو چنگاری ملنی ہوتی ہے، کسی کو دمال میں تو کسی کو سیما میں، کسی کو جنگل میں تو کسی کو بستی میں، کسی کو خلوت میں تو کسی کو جلوت میں۔ جب نظارے دکھنے شروع ہوئے تو اس نے اس دھندلکے کو صاف کرنا شروع کر دیا اور صاف ہی کرتا چلا گیا۔ بس صاف کرتے جاؤ جب تک دھندلا پن ختم نہ ہو جائے، جب تک انسان کو اپنا آپ بالکل صاف دکھائی نہ دینے لگ جائے۔ صاف ہوگا تو جلوے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہی جلوے تو انسان کو اللہ اور اس کی اس کائنات پر یقین دلانے پر مجبور کر دیتے، پھر کہیں جا کر انسان بندگی کے قابل ہوتا ہے اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کے ہاتھ، زبان اور پاؤں بن جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کہیں جاتا ہے۔ یہی وہ انسان کا حاصل ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو اپنی پہچان، اپنے آپ کو پہچان کر اپنے ہونے کا یقین دے۔ انسان کو کہا کہ تو اپنے آپ کو پہچان لے، تجھے میرے ہونے کا بھی یقین آ جائے۔ یہ تھا آج کا خیال یاد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔